امام راضی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مومن کو، مسلمان کو یہ حکم دیا گیا جب تو گھر میں داخل ہو تو کہہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مومن کا آخری مسکن، مومن کا آخری گھر وہ جنت ہے۔ جب تم جنت میں داخل ہو اسی حسن عمل کی طرح جنت میں داخل ہو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم جنت میں داخل ہوگے تمہارا استقبال بھی السلام علیکم کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر امتحانات کے لیے بھیجا ہے، اور وہ لوگ جو امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، جنہیں قرآن کی زبان میں فائزون، فائزین، کامیاب لوگ، مفلحون، ان القابات سے نوازا گیا۔ قرآن کی زبان میں کامیاب لوگ، متقی لوگ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، اور اس کے برعکس جو مجرمین، فاسقین ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر جنت کے حصول کا بڑا شوق تھا، بڑا ولولہ تھا، اور ان کی زندگی کی اخیر اور پہلی آرزو یہی تھی کہ انہیں اللہ کی رضا ملے، اور اللہ کی رضا کے بدلے میں وہ بہترین گھر جو جنت ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ نوجوان کی آخری سانس چل رہی ہیں، وہ بستر مرگ پہ ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کے سامنے جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ فانی، تباہ ہو جانے والی، ہاں وہ صحت ہو، ہاں وہ مال ہو، ہاں وہ بادشاہت ہو، یہ زندگی بھی فانی، یہ دنیا بھی فانی، اس سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں فنا ہو جانے والی ہیں، بقا صرف میرے رب کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو جنت کی نعمتیں لازوال، کوئی فنا نہیں ہے جنت کی نعمتوں پر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے 14ویں سپارے کے اندر سورۃ الحجر کے اندر یہ بات بیان فرمائی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہ جانے والا ہے۔ آپ جو بھی اعمال اللہ کو دے دیں گے، آخرت میں بھیجیں گے، ان اچھے اعمال کی بدولت میں آپ کو ملنے والی نعمتیں وہ سدا آپ کے ساتھ رہیں گی۔ وہ زندگی پر بھی کوئی فنا نہیں ہے، اور ان نعمتوں پر بھی کوئی فنا نہیں ہے، اور وہ جنت جو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اس پر بھی کوئی فنا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس نوجوان کے سامنے میرے نبی نے جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا۔ تو ابھی تو جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ تو ختم بھی نہیں ہوا، نوجوان کی چیخ نکلی، روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ
اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اس لیے کہ جنت کی شوق میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ یہ شوق تھا، یہ پیار تھا، یہ آرزو تھی کہ ہمیں جنت مل جائے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے جنتیوں کی 4 خوبصورت صفات کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو لوگ ان 4 صفتوں کو اپنے اندر پیدا فرما لیں گے وہ جنت کے وارث بنیں گے، انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا، جو ذرا بھی دور نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن یہاں سے پل صراط پار ہوئے اور وہاں جنت میں داخل ہو گئے، یہ اکرام ہے متقین کا، یہ انعام ہے نیک لوگوں کا۔ انہیں کوئی سفر طے نہیں کرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے کہ سال ہا سال انہیں لگیں گے جنت میں جاتے ہوئے، یا انہیں بڑی مسافت اختیار کرنی پڑے گی، بلکہ جنت کو ان کے اکرام میں، ان کے اعزاز میں اور ان کے شرف میں، ان کی عزت میں جنت کو قریب کیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، ازلفت الزلفہ سے ہے جس کا مطلب ہے نزدیکی، اور اس کے برعکس جو مجرمین، فاسقین، اللہ کے نافرمان، کفار، فجار، ظالمین ہوں گے، قرآن نے یہ نقشہ کھینچا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن تکے مار کے جہنم کے اندر ان مجرمین کو پھینکا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس دن گھسیٹ کر منہوں کے بل، چہروں کے بل انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ القیا فی جہنم، انہیں جہنم میں دھکے مار کے ڈالو۔ تو جہنمیوں کے بارے میں تو یہ بات بیان فرمائی، اور فرمایا کہ وہ برزت الجحیم للغاوین، مومنین کے لیے، متقین کے لیے تو جنت قریب کی جائے گی، لیکن ظالمین، فاسقین کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی، اور انہیں منہ کے بل دھکے مار کے جہنم کی وادیوں میں گھسیٹ دیا جائے گا۔ یہ سزا ہوگی مجرمین کی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر حفاظت کرنے والے، ہر رجوع کرنے والے اور ہر حفاظت کرنے والے کے لیے اس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اواب کا معنی رجوع کرنے والا، اور بہت بڑے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ نعم العبد انہ اواب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہترین انسان تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بہترین انسان، رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اواب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اواب کون ہے؟ اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اسے اواب کہتے ہیں۔ اور عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ اواب وہ ہے
کہ جو ہر مجلس کے اندر اللہ سے مغفرت طلب کرے اسے اواب کہتے ہیں. اور جس شخص کے سینے میں اور جو شخص اواب بن گیا، مبالغے کا صیغہ، جو رجوع کرنے والا بنا. رجوع کرنے والا کہ کیا مطلب؟ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اور احساس ہوا کہ میری زندگی صحیح نہیں چل رہی، اب اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، یہ اواب بنا. توبہ کرنے والا، نظریات قرآن و حدیث کے خلاف تھے، اواب بنا. کسی نے دلائل دیے، کسی نے سمجھایا، کسی نے متنبہ کیا کہ بھائی جان آپ کی سوچ، آپ کے افکار صریح قرآن مجید کے خلاف ہیں، آپ کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کے افکار حدیث کے خلاف ہے، آپ کا منہج میرے نبی کے منہج سے مختلف ہے، آپ رجوع کر لیں. تو وہ آدمی اپنے افکار کو تبدیل کر لے، اپنے سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا لے، وہ اواب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. رجوع کرنے والا. نمبر 1 صرف جنتیوں کی کہ وہ اواب ہوں گے. جو جنتی ہیں اس کی صرف انہو اواب و رجوع کرنے والے ہوں گے. پھر فرمایا حفیظ، حفاظت کرنے والا. کس چیز کی حفاظت کرنے والا؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والا. جہاں رب کا حکم آ گیا، کائنات کی ساری قوتوں کا مقابلہ کر کے ان قوتوں کو پاؤں کی نوک پر رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا. قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین، ایسی صفات رکھنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے. والذین هم لفروجہم حافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگ وہ جنتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت میں گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، ایسے شخص کو میں جنت کے اندر گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں. آج تو معاشرے کے اندر یاد رکھیے، بالغ شخص کی بالغ ہونے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، رہائش کے بعد سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ شہوت پوری کرنا ہے. اب وہ اپنی شہوت کہاں پوری کرے گا؟ اسلام نے نکاح کا خوبصورت طریقہ رکھا ہے کہ وہ اپنی شہوت کو اس کے ذریعے، نکاح کے ذریعے پوری کرے گا. لیکن آج افسوس ہے کہ معاشرے کے اندر ان لبرلز نے ٹی وی پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، آپ دیکھ لیں ہر دوسرا شخص جو لبرل بنا ہوا ہے وہ نکاح پہ تبصرہ کر رہا ہوگا، لیکن ان کی زبانیں اس وقت گنگ ہو جاتی ہیں جب فحاشی اور عریانی کی بات آتی ہے. ملک پاکستان کی سرزمین پر یہ آواز آج اونچی ہو رہی ہے. میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا
ایک عورت کہتی ہے کہ میں تو خود کماتی ہوں، تو ایک لڑکا میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے چونکہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم نے نکاح نہیں کیا، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح کہ تم زندگی گزار رہی ہو۔ قرآن نے اسے زنا کہا ہے اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ جس زندگی کو میرا رب زنا کہے، جس زندگی کو کائنات کا رب فحاشی کہے اور کہے کہ زانی جہنم کے اندر جلے گا، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا، جو اپنی شہوت کو غیر شرعی طور پہ استعمال کرے گا اور پوری کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تم کہتی ہو کہ مجھے تو نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ اللہ کی حدود، اللہ کی احکامات کو ہر موقع پر پورا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا عجیب آتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور کھجور کے پتوں سے بنا ہوا خیمہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں، یہودیوں کا ایک چرواہا جس کے پاس بکریاں تھیں، وہ پھرتا پھرتا اس نے مسلمانوں کو دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا، دل میں تمنا پیدا ہوئی، میں جا کے دیکھوں تو صحیح یہ آدمی کون ہے، اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ صحابہ کے پاس پہنچا، آپ کا سردار کہا اس خیمے میں، کہا میں نہیں مانتا ہوں، اتنا بڑا سردار خیمے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اے اللہ کے رسول آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا میسج یہ ہے، اے اللہ کے رسول میسج دین کا میسج دیا، توحید کا میسج دیا، رسالت کا میسج دیا۔ اے اللہ کے رسول اگر میں مسلمان ہو گیا میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ، آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، اے چرواہے اگر تم مسلمان ہو گیا ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، تمہیں اپنا بھائی بنائیں گے۔ کہنے لگا مذاق کرتے ہیں، آج تک تو کسی نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا میرا وعدہ ہے تو اسلام لے آ، ہمارا بھائی بنے گا، ہم اپنے سینے سے تجھے لگائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اسلام اس وقت لے کے آیا ہے، ایسے وقت میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، میں تمہیں نماز کا حکم دوں، روزے کا وقت نہیں ہے کہ میں روزے کا حکم دوں، زکوٰۃ کا وقت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کا حکم دوں۔ اس وقت تو میدان جہاد کے اندر اللہ کی ایک عبادت جاری ہے کہ دشمنان اسلام کے خلاف ہم برسرے پیکار ہیں، اور جاؤ میدان کے اندر کودو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول جو آدمی میدان میں کودتا ہے دو حال سے حالی نہیں ہے، یا وہ شہید ہو جاتا ہے یا وہ غازی بن کے آتا ہے۔ اگر میں اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ پا لیتا ہوں مجھے جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے چرواہے جا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ جو تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے میرا رب تیری بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کرے گا اور تیرے جسم کی سیاہی کو اللہ نور کے اندر تبدیل کرے گا۔ اور جہاد میں جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ چرواہے تیرے پاس، اپنے موضوع کا اشارہ کرنے لگا ہوں، تیرے پاس وہ بکریاں ہیں، وہ بکریاں امانت ہیں یہودیوں کی، اس لیے کہ تو چرواہا ہے، مالک وہ ہے، لے جا انہیں واپس کر کیا، اس لیے کہ تو اس کا مالک نہیں ہے۔ وہ واپس کر کے آیا، واپس آ کر
جہاد کرتے ہوئے شہادت کا درجہ پا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس چرواہے کو جنت کے سبزہ زاروں میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیا ہے اور اس کی سیاہی کو اللہ نے نور کے اندر تبدیل کر دیا ہے. ایسے موقع پر جب دشمن آپ کے سروں پہ کھڑا ہو, اس موقع پر امارت کا خیال کرنا, اسے کہتے ہیں حافظ, اسے کہتے ہیں حفیظ, اسے کہتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اس جنت کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے جو رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو. اور آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی, من خشی الرحمن بالغیب, جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا, وجاء بقلب منیب, اور متوجہ کرنے والا دل لے کے حاضر ہوا. یہ دو صفتیں میں نے پہلے بیان کر دیں, یہ وہ دو صفتیں ہیں, دو اور چار صفتیں کہ جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرا اور متوجہ کرنے والا دل اللہ کے دربار میں لے کے آیا. یہ چار صفات والے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اللہ انہیں جنت کا وارث بنائے گا. اور یہاں اللہ رب العزت نے خشیت کا لفظ استعمال کیا ہے, توجہ کیجئے. ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتا ہے خشیت. خشیت کہتے ہیں ایسے ڈر کو, ایسی کیفیت کو جو کسی کی جلال اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور خوف کہتے ہیں کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے طاقتور کے مقابلے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہ اتارتے تو یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتے. یہاں خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں پہاڑ اللہ کی جلال اور عظمت کی وجہ سے وہ پاش پاش ہوگا. وہ جو پاش پاش ہوگا, وہ جو دبا ہوا ہوگا, وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے وہ دبے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتے اللہ سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں. فرشتے اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ اللہ کی جلال اور عظمت کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جنت کے اندر یہ خشیت والی کیفیت رہے گی. اللہ کے جلال اور عظمت کی وجہ سے جنت کے اندر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ڈر تو ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے جلال اور عظمت کی جو ہیبت ہوگی وہ جنت کے اندر بھی برقرار رہے گی. اور یہاں بات بیان فرمائی من خشی الرحمن, توجہ کرنا کہ جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرا, جس نے رب کو دیکھا نہیں ہے, رحمان کو دیکھا نہیں ہے, پھر بھی ڈرتا ہے. رحمان اس بندے کو پتہ ہے میرا رب کریم, میرا رب رحمان ہے, معاف کرنے والا ہے, اس کے باوجود گناہوں پر جری نہیں ہوتا, ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے, ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے, اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں کہتا کہ خدا رحمان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گناہ کرتا رہوں, وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب, جو قلب منیب لے کے آتا ہے, ایسا دل جو لوٹنے والا ہو. آپ نے قطب نما دیکھا ہوگا, قطب نما کو چاروں طرف جس طرف بھی رکھ دیں اس کی سوئی قطب کی طرف ہوتی ہے. قلب منیب جس شخص کو اللہ عطا فرما دے, یہ جس حالت کے اندر بھی ہو, جس کیفیت کے اندر بھی ہو, جن مشکلات کے اندر بھی ہو, اس کا دل ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پھرا رہتا ہے. اسے کہتے ہیں قلب منیب. لوگوں ہم اپنے جسموں کو سنوارتے ہیں, اپنے چہروں کو سنوارتے ہیں, لیکن مسئلہ تو یہ ہے
اس دل کو संवारने का بقلب الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کے آیا, سلامتی والا لے کے آیا, وہ دل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس دل کی مثال ایک بادشاہ کی طرح ہے. دل بادشاہ, اس کی رعایا, یہ جو اس کی رعایا ہے, یہ ہاتھ, پاؤں, زبان, یہ رعایا ہے. اگر یہ بادشاہ صحیح ہوا تو ہاتھ پاؤں جو رعایا ہے یہ بھی صحیح چلیں گے. اور یاد رکھیے, اگر بادشاہ کی نیت کے اندر فطور آ جائے تو پھر رعایا کی دلوں کے اندر بھی فطور آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. مدائن جب فتح ہوا تو مدائن کا جب خزانہ, مال و دولت, مال غنیمت جب مسلمانوں کو ملا, صحابہ کو ملا, وہ حیران و شستر رہ گئے. وہ مال عمر فاروق کو بھیجا گیا. عمر فاروق نے مال دیکھ کر کہا, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, آج لوگوں نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے. علی المرتضی شیر خدا وہاں بیٹھے تھے. کہا کہ اے عمر, آپ پاک باز ہیں, آپ کی پاک بازی کی وجہ سے آج عوام بھی پاک باز ہے. یہ حضرت علی نے یہ بات کہی. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں جہاں لوگ محفلوں کے اندر بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے, یار آج تم نے نماز پڑھی ہے, کتنے نفل پڑھے ہیں, کتنا قرآن پڑھا ہے, آج کتنے گناہوں سے توبہ کی ہے. محفلوں کے اندر اس طرح کی گفتگو ہوا کرتی تھی. جب ولید کا زمانہ آیا, ولید جو بادشاہ تھا, اس کو شوق تھا تعمیرات کا, تو اس کے تعمیرات کی جو شوق تھا, اس نیت کی وجہ سے, اس شوق کی وجہ سے محفلوں کے اندر ہمیشہ لوگ تعمیروں کی باتیں کیا کرتے تھے. جب بادشاہ نیک ہوا کرتا ہے, خدا ترس ہوا کرتا ہے, تو پھر اس کی نیت کے اثرات کہاں آتے ہیں؟ عوام پہ آتے ہیں. اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. 4 صفات. پہلی اواب, دوسری حفیظ, حفاظت کرنے والا, تیسری جو رحمان سے بغیر دیکھے, جو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرا اور متوجہ کرنے والا دل لے کے آیا. فرمایا کہ ہاذا ما توعدون, یہ وہ جنت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. ادخلوها بسلام, ادخلوها بسلام, اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. ہاذا یوم الخلود, آج یہ دن ہمیشگی کا دن ہے. علامہ راضی نے, امام راضی نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. ایک تحفہ دے کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں, پسند آ جائے مل کے سبحان اللہ کہہ دینا. امام راضی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مومن کو, مسلمان کو یہ حکم دیا گیا, جب تو گھر میں داخل ہو تو کہہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. مومن کا آخری مسکن, مومن کا آخری گھر وہ جنت ہے. جب تم جنت میں داخل ہو, اسی حسن عمل کی طرح جنت میں داخل ہو اور کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب تم جنت میں داخل ہوگے تمہارا استقبال بھی السلام علیکم کے ساتھ کیا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا, اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے گروہوں کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے. ادھر بھی جنت, ادھر بھی فرشتے, ادھر بھی فرشتے. اور استقبال کس طرح کیا جائے گا؟ فرشتے کہیں گے سلام علیکم, مومنوں, جنتیوں, سلامتیاں ہوں آپ پر. طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ, سلامتیوں کا تحفہ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے. جس طرح اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت الفردوس کے اندر ہم سب کو جمع فرمائے. اللہ اپنی زیارت نصیب فرمائے اور جنت کی لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.